بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ 6 ججز نے خط لکھا تھا، وہ معاملہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا۔ مطلب کہ پرسوں بھی فل کورٹ اجلاس تھا، کل بھی فل کورٹ اجلاس تھا۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی حیثیت کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا۔ مطلب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ، ویسے میں اگر اپنی بات کروں تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں میری رائے شروع سے یہی تھی کہ قاضی ایک منافق انسان ہے، ایک جھوٹا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ ہمارے ملک کا چیف جسٹس تو بن گیا ہے، لیکن اس کے کام اس طرح کے نہیں ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی انصاف کرنے والے ہوں۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ کل قاضی صاحب کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ پرائم منسٹر، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ججز نے خط کیا لکھا تھا کہ ہم پر دباؤ ہے، ایگزیکٹو کا اور ایجنسیز کا ہم پر دباؤ ہے، ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، من پسند فیصلے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب من پسند فیصلے کس کے بارے میں تھے؟ عمران خان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے۔ اب عمران خان کو نقصان جن فیصلوں کا ہوا، اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہوا؟ شہباز شریف کو۔ اب وہی شہباز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش پر ان سے ملنے سپریم کورٹ آتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی خود بھی، جس کو بتایا گیا تھا ان ججز کی طرف سے، انہوں نے اپنے لیٹر میں مینشن کیا کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا تھا، ہم نے عمر عطا بندیال صاحب کو بتایا تھا، اور ہم نے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی اس دباؤ کے بارے میں بتایا تھا۔ جو ان کے ساتھ بیتتا رہا ہے سب کچھ، وہ میں نے کل کی ویڈیو میں اور آپ مختلف ویڈیوز کے اندر دیکھ اور سن چکے ہوں گے۔ تو وہ اب حالات یہ ہیں کہ قاضی صاحب بھی جانتے تھے، اور باقی شہباز شریف صاحب جو اس سارے معاملے کا بینیفیشری ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ آزاد عدلیہ کے بارے میں کوئی کام کر سکتا ہے شہباز شریف۔ اب یہ فیصلہ ہوا جناب ان کی طرف سے جو ہوا، کہ مجھے یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہوگا ٹال مٹول کے لیے کہ ایک کمیشن بنا دیں، ریٹائرڈ جج کوئی ڈھونڈ لیں اپنی طرف سے، تو کمیشن بنا دیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے۔ معاملہ یہی ہے کہ قاضی نے ایکسٹینشن لینی ہے، یہ بات اب کھل کے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب شہباز شریف نے اپنے وزیر قانون کے ساتھ ان سے ملاقات کر کے قاضی سے، اور بعد میں یہ پریس کانفرنس کروائی کہ ہم ان کو ایک کمیشن جو ہے وہ ریٹائرڈ جج کے اوپر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کمیشن حاضر ججز کی بات ہے اور ریٹائرڈ جج کی ان کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک بڑا مذاق سا ہے معاملہ۔ اب آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ وہ 6 ججز جنہوں نے یہ سب کچھ بتایا، ان کی زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، ان کو خطرے میں ہیں، کیونکہ جن کے بارے میں انہوں نے کمپلین کی وہ تو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح کے حالات اس ملک کے اندر انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کمیشن کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، مطلب کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ عدالتیں مینج ہیں، عدالتیں دباؤ کا شکار ہیں، اب آپ کے پاس ان 6 ججز کا ثبوت آ گیا جنہوں نے اکثر فیصلے کیے ہیں۔ اب وہ ثبوت آپ کرتے، لوگوں کے سامنے آپ بات رکھتے، لوگوں کے سامنے آپ مطلب ایک ٹھنڈے اے سی کے نیچے بیٹھ کے، کاٹن کا سوٹ پہن کے، کلف شلف لگا کے، مونچھیں شوچھیں مانج کے، آپ کلین شیو کر کے آپ جو ہے نا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو جو اصل لیڈر ہے عوام کا، جس کے نام پر آپ نے عوام سے ووٹ لیا ہے، وہ تو جیل میں پڑا ہے۔ آپ اس کے بیانیے کو جو ہے وہ نقصان جتنا پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچا رہے ہیں۔ یہ حرکتیں بند کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اب اس بات کی جو ہے وہ اچھی خاصی لتروشن جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہے۔ اب کچھ تھوڑا بہت ان کو ہوش آنا شروع ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہم نے یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ دوسری طرف ان 6 ججز نے کمیشن کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔
اب میں جس بات پر آج تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہے، یہ میرا ایک تلخ تجربہ رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر۔ میں اکثر، کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور پولیٹیکل سائنس جو پاکستان کی ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ جس مسئلے کو جو ہے وہ دفع کرنا ہو، جس کے اوپر مٹی ڈالنی ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کمیشن بنا دیں۔ یعنی کہ جس مسئلے کا حل نہ کرنا ہو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا پھر کمیشن بنا دیں۔ ایک کمیشن حمود الرحمان کا بھی بنا تھا جب 1971 کا سانحہ ہوا تھا، اس کی رپورٹ آج تک پبلک نہیں ہوئی۔ انڈیا میں اس رپورٹ کو پبلک کیا گیا، اور اس کی طرف سے ہی ہمیں یہ سارے جتنی بھی مواد آج حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ سب انہی کی طرف سے ہمیں ملا۔ دوسرا کمیشن بنا تھا سلیم شہزاد، ایک صحافی قتل ہوا تھا مشرف کے دور میں، اس کی بھی رپورٹ آج تک نہیں آئی۔ اس طرح کئی کمیشن ہیں جن کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، دبا دی گئی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میمو گیٹ سکینڈل کے اوپر کمیشن بنا تھا، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی سربراہی کی تھی جو آج چیف جسٹس ہیں۔ کہاں اس کی رپورٹ آئی؟ اگر رپورٹ کئی کمیشنز کی رپورٹ آتی بھی ہے تو ان پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر میمو گیٹ سکینڈل کی کمیشن کی رپورٹ کے اوپر ہی عمل ہو جاتا تو آج پاکستان کے حالات شاید مختلف ہوتے۔ لیکن کمیشن بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بات کو دبانا ہے، کسی بات کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اگر سچ ثابت ہو بھی گئی ہے تو اس کو منظر عام سے ہٹانا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب یہ معاملات آگے چل سکیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی اب احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے والے ہیں وہ، اور ان کو کرنا پڑے گا۔ اس طرح تو ایک ایک کر کے ان کی ساری جیتی ہوئی سیٹیں بھی لے لیں گے، اور جو ہے وہ یہ ان 6 ججز کا معاملہ بھی جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اب حالات اور واقعات، کیونکہ میں جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹنگ دیکھ رہا ہوں ایک عام آدمی کی، اس سے یہی لگتا ہے کہ اب یہ بات ان کو آسانی سے ہضم نہیں کرنے دی جائے گی۔ بہرحال تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس پاکستان جیسے خوبصورت ملک کا بھی خیال رکھیں، دعا کریں جسے ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔